السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ آج ہم بات کریں گے، اکثر والدین یہ کمپلین کرتے ہیں کہ بچوں کے جو ٹینٹرمس ہوتے ہیں، جو ایک ضد ہوتی ہے، اس کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ اگر ضد پر آ جاتے ہیں تو اس وقت کیا ان کو غصہ کرنا یہ ٹھیک رہے گا، یا ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے 10 سٹیپس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 10 کام آپ نے کرنے ہیں جب بھی آپ کو خاص طور پہ۔ دیکھیے 1 سے لے کر جو 4 سال تک کے بچے ہوتے ہیں نا، یہ ٹینٹرمس شو کرتے ہیں۔ ٹینٹرمس شو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اپنے جذبات کا اظہار کس طرح سے کرنا ہے، تو وہ چیختے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو نہیں پتہ کہ جب بھوک لگتی ہے تو کیا کرنا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، کیسے آپ کی اٹینشن اپنی طرف لیتا ہے، وہ روتا ہے، وہ چیختا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یا تو بچہ بھوکا ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے، ایسے ہی۔ تو اس کے پاس یہی ایک ایموشن ہوتا ہے اپنے بات کا اظہار کرنے کے لیے۔ بالکل اسی طریقے سے اب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ابھی ان کا ذہن ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، ان کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز کیسے ملے گی۔ تو وہ جو ایک قدرتی ہے نا کہ کوئی چیز چاہیے، بھوک لگی ہے تو چیخو، رو، تو وہ اسی کو اپنا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کھلونا چاہیے تو میں روؤں گا، میں چیخوں گا، میں ضد کروں گا تو مجھے مل جائے گا۔ ایک تو یہ قدرتی عمل ہوتا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، والدین کے ریسپانس سے بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچے نے ایک مرتبہ کوئی چیز رو کے مانگی، آپ نے فوراً اس کو دے دی۔ ٹھیک ہے، بچے نے فوری لرن کیا کہ اچھا یہ چیز جو ہے، اس کا رزلٹ جو ہے، جو مجھے ملا ہے، یہ مجھے چیخنے سے ملا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم وہ یہیں سے آغاز کرتا ہے، وہ کہے گا مجھے چیخنا ہے، مجھے ضد کرنا ہے تو مجھے یہ چیز مل جاتی ہے۔ تو آپ کے بیہیویئر سکھا رہے ہوتے ہیں اس کو کہ اسے نیکسٹ ٹائم کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام ہے اسٹے کام، بالکل پرسکون رہیے۔ جب بھی بچہ ٹینٹرم شو کرتا ہے، غصہ دکھاتا ہے، بدلے میں آپ نے کوئی نیگیٹو بیہیویئر شو نہیں کرنا۔ ادروائز دیکھیں، جو بچہ بدتمیزی کرتا ہے، کبھی آپ نے سوچا یہ بچے بدتمیزی کہاں سے سیکھ لیتے ہیں؟ کیا ان کو کوئی ٹیوشن لگوایا جاتا ہے بدتمیزی کا؟ کیا ان کو اسکول میں باقاعدہ کوئی کلاس روم بنا کے سکھایا جاتا ہے کہ بدتمیزی کیسے کی جاتی ہے، چیخا کیسے جاتا ہے، مارا کیسے جاتا ہے، چلایا کیسے جا رہا ہوتا ہے؟ کہاں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، والدین سے سیکھ رہے ہوتے ہیں بچے۔ جب بچہ ذرا سا آپ کی ایکسپیکٹیشن سے آؤٹ ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر فوری طور پہ چیختے ہیں، اس کو چیخنا آ جاتا ہے۔ بعض والدین مارتے ہیں تو بچے بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم خود ان کی یونیورسٹی ہیں ان کو بیڈ بیہیویئر سکھانے کے لیے۔ باہر جا کے تو بہت بعد میں سیکھتا ہے، باہر کے بچوں سے تو بہت بعد میں سیکھتا ہے، سب سے زیادہ وہ ہم سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ جب وہ اپنا ٹینٹرم شو کرے، غصہ دکھائے، ضد کرے، تو آپ نے کام رہنا ہے، یعنی اس کے نیگیٹو بیہیویئر کا جواب اپنے نیگیٹو بیہیویئر سے نہیں دینا۔ یہ ٹپ نمبر 1 ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اسٹے کام رہنا کسے کہتے ہیں، پرسکون انداز میں جواب دینا کسے کہتے ہیں، اگر کوئی ہماری بات نہ مانے تو ہم کیسے پرسکون رہ سکتے ہیں۔ آج جو ذرا سی بات پہ ہم لڑنے بھڑنے کو تیار ہیں، وہ یہیں سے تو سیکھا ہے والدین سے، کہ جب بچے بات نہیں مانتے تھے تو والدین چیختے تھے۔ آج بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کی بات کوئی نہیں مانتا تو وہ بھی چیختے ہیں۔ تو آپ ہی کے بیہیویئر کو وہ ماڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، اکنالج دیئر بیہیویئر، جو بھی ان کا بیہیویئر ہے نا، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اکنالج کریں کہ یس، آپ کا جو بھی بیہیویئر ہے یہ ٹھیک ہے، آپ سیڈ ہیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے ٹو بی سیڈ۔ فوری طور پہ اس کو چینج کرنے نہ نکلیں کہ نہیں یہ تو خراب بیہیویئر ہے۔ ہر بیہیویئر زندگی کا حصہ ہے، ہر ایموشن زندگی کا حصہ ہے، اس کو اپنا غصہ ایکسپریس کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، اکنالج کریں اس کو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اٹس اوکے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹپ یہ ہے کہ اس موقع پر بچے کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کیجیے، یعنی اس کا ذہن بٹانے کی کوشش کیجیے کسی ایسی جانب جو اس کو پسند ہو۔ ٹھیک ہے، وہ اس کو آفر کر دیں، اچھا چلو ہم باہر چلیں، لیٹ سپوز آپ نے یہ کہہ دیا ہم کچھ باہر سے ہو کے آئیں، کچھ سودا لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آؤ ہم یہ کام کریں۔ کوشش کیجئے کہ وہ ڈسٹریکٹ ہو۔ اگر ہو جاتا ہے، آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے، دیٹ از گڈ۔ نہیں ملتا، پریشان نہیں ہو۔ چوتھی ٹپ یہ ہے کہ سیٹ کلیئر باؤنڈریز اینڈ اسٹک ٹو اٹ۔ آپ نے رولز بنائے ہوئے، مثال کے طور پہ بیٹا اس وقت آدھی رات کو اٹھ کے بول رہا ہے چاکلیٹ ملے چاہیے، تو اس کو فریج میں سے چاکلیٹ نکال کے دینی نہیں ہے۔ جو اصول ہے نا، وہ اس پہ قائم رہنا ہے۔ ٹھیک ہے،
بھلے وہ چیخے، بھلے وہ روئے، 2-4 گھنٹے تک اس کے ٹینٹرم سیٹل ہو جائیں گے، لیکن آپ نے اصولوں پہ قائم رہنا ہے، اس کی بات ہرگز اس وقت نہیں ماننی۔ اگر آپ نے مان لی بات ایک بار بھی، وہ سمجھ جائے گا کہ بس یہی طریقہ ہے بات منوانے کا، تو اس کو شروع میں پریشانی ہوگی، بٹ ان دا لانگر رن کچھ عرصے بعد اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ چیخنے، چلانے، رونے، پیٹنے، توڑ پھوڑ کرنے سے مجھے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے، تو لہٰذا مجھے اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ایک بار بھی آپ نے اس کا مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں اس کی مدد کر دی، ایک بار بھی اس کی بات مان لی، تو بس پھر آپ گئے کام سے۔ تو اپنے جو باؤنڈریز ہیں اس پہ آپ نے اسٹک رہنا ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا، چاہے آپ کچھ بھی ہو، بولنا نہیں ہے منہ سے، بس آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے کہ نہیں بیٹا، یہ آدھی رات کو آپ کو موبائل نہیں مل سکتا، موبائل فون ہم نہیں دے سکتے، گیمس ہم آپ کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یہ بول کے آپ نے پیچھے ہٹ جانا ہے، بس اب آپ اس کو کرنے دیں۔ یہ گیم ہے بلیک میلنگ کا، وہ بیسکلی آپ کو بلیک میل کرتا ہے رو کے دھو کے، اور آپ جہاں پر آپ اس کی بلیک میلنگ میں ایک بار آ گئے تو سمجھ لیں پھنس گئے ہمیشہ کے لیے۔ پانچویں چیز آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس کو آفر کیجئے کوئی ایسی چیز جس سے شاید بات بن جائے، اس کو چوائسیز دیجئے۔ مثال کے طور پہ موبائل فون مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو چوائس دیجئے۔ ایک کام کرتے ہیں ہم آرٹ ورک کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں وائی ناٹ وی پلے کرکٹ، وائی ناٹ وی پلے فٹ بال، ہم ایک کام کرتے ہیں فٹ بال کھیلتے ہیں، اچھا ماما کے ساتھ کچن میں کام کرتے ہیں۔ ایسی چوائسیز دینے کی کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے کوئی چوائس اس کو سمجھ میں آ جائے اور اس کا ایٹ لیسٹ مائنڈ ڈائیورٹ ہو، ٹھیک ہے۔ جب اس کو سمجھ میں آئے گا نا، کافی دیر رو لیا، چیخ لیا، چلا لیا، کچھ نہیں مل رہا، تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں ڈیل کرنا، پھر وہ کہتا ہے چلو جو مل رہا ہے اسی وہی ڈیل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ پہلے تنگ کرو، پریشان کرو، اس کے بعد بولو یہ ڈیل ہے بھائی آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی پریشانی سے دور ہونے کے لیے بندہ کہتا ہے چلو ڈیل کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ تو اسی طرح بچے کو بھی پھر آپ کیا کرتے ہیں، آفر کرتے ہیں ڈفرینٹ چوائسیز۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو پک کرے، اور ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کی ضد اور زیادہ اسٹرانگ ہو، وہ نہیں آئے آپ کی باتوں میں، فائن، نہ آئے، لیکن آپ نے اپنا کام کر دیا، ٹھیک ہے بیٹا یہ چیز ہے۔ آئس کریم مانگ رہا ہے، آپ نے کہا بھائی یہ بسکٹ ہے، ٹھیک ہے، اب آ کر آپ کو کھانے ہیں تو یہ بسکٹ رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، یا ایک دو اور آپشن دیتے ہیں اس کے آلٹرنیٹ جو بھی، لیکن آئس کریم نہیں دینی۔ جس چیز کی ضد ہے سمجھ لیں وہ چیز تو دینی ہی نہیں۔ چھٹی چیز، ہمیشہ پازیٹیو بیہیویئر پہ ری انفورسمنٹ کیا کریں۔ جب بھی بچہ کوئی اچھا کام کرے اس کو اکنالج کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو چھوٹی موٹی کوئی گفٹ دے دیں، تاکہ اس کو انکریجمنٹ ہو کہ جب میں کچھ اچھا کام کرتا ہوں تو مجھے کچھ ریوارڈ ملتا ہے۔ تو ہمیشہ پازیٹیو چیز، ہر وہ کام جو آپ چاہتے ہیں بچہ بار بار کرے، جب بھی وہ کرے نا آپ کے سامنے اس کو ریوارڈ دے دیا کریں، کوئی نہ کوئی ریوارڈ دیں۔ اس سے پازیٹیو بیہیویئر میں انکریجمنٹ آتی ہے اور نیگیٹو بیہیویئر آٹومیٹکلی کٹ ڈاؤن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بچے کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں فلاں کام کرتا ہوں تو ماما اور بابا خوش ہوتے ہیں، اور جب میں یہ کام کرتا ہوں تو یہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ الٹا جو میں چاہ رہا ہوتا ہوں وہ مجھے ملتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک طرف جہاں آپ اس کے نیگیٹو بیہیویئر پہ باؤنڈریز لگا رہے ہیں، وہیں پازیٹیو بیہیویئر پہ کچھ اپریشیٹ بھی کرتے رہا کریں، کچھ ریوارڈ بھی دیتے رہا کریں۔ ساتویں چیز، آپ نے اس کو فزیکل کمفرٹ پرووائڈ کرنا ہے، یعنی ایسے ٹائم پر اس کو چھوڑ نہیں دینا ہے، روتے پڑا ہوا ہے تو جی وہ لوٹ رہا ہے پوٹ رہا ہے، ایسا نہیں۔ آپ اس کو فزیکل کمفرٹ بھی دینے کی کوشش کیا کریں، حق کر لیں، پیار کر لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو حق کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، فزیکل ٹچ دیتے ہیں، تو اس کے برین میں ہیپی کیمیکلز پروڈیوس ہونے لگ جاتے ہیں جو اس کے ٹینٹرمز کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس وقت تو وہ آپ کو مارے گا، چیخے گا، ہٹیے، دور ہٹیے، سب کچھ کرے گا، بٹ اندر کیمیکل تو چل رہے ہیں، وہ پازیٹیوٹی اس کے اندر جا رہی ہے۔ تو تھوڑا سا اس ٹائم پر آپ اس کو پیار محبت کا اظہار بھی کر دیا کریں، بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ آپ نے اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیا۔ آٹھویں چیز، اسٹے کنسسٹنٹ، جو بھی آپ کا بیہیویئر ہے وہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، تاکہ اس کو نیکسٹ ٹائم بھی پتہ ہو کہ اگر میں نیکسٹ ٹائم یہ کام کرتا ہوں تو مجھے سیم یہی رزلٹ ملے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس بار کچھ بیہیویئر ہے، اگلی بار کچھ بیہیویئر ہے، اگلی بار کچھ بیہیویئر ہے۔ اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ میں ایسا کروں گا تو والدین کی طرف سے ایسا ریسپانس آئے گا، اور وہ ریسپانس میرے کسی کام کا نہیں ہوگا، میری بات تو مانی جائے گی نہیں۔ تو آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے اپنے بیہیویئر کے اندر۔ نمبر 9، اس کے پوائنٹ آف ویو کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ بچے کی ایمپیتھی جسے کہتے ہیں نا، کہ بچے کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کیجیے کہ یہ ایموشن جو بھی بچے کے ہیں، اگر وہ غصہ دکھا رہا ہے، وہ چیخ رہا چلا رہا ہے،
تو اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے کہ آپ بھی اس کی جگہ ہو تو شاید آپ کو اس سے کیا ہوگا فائدہ، اس سے آپ کو غصہ نہیں آئے گا، اس میں آپ کو پتہ چلے گا بھئی وہ بھی بچہ ہے اور وہ اب کوشش کر رہا ہے سمپل اپنی بات منوانے کی، اب اس کی بات نہیں مانی جا رہی تو وہ چیخ رہا چل رہا ہے. ایٹ لیسٹ اس کے ساتھ ایمپیتھی ضرور رکھیے. یہ بھی نہیں نہ ہونا کہ آپ بات بھی نہیں مان رہے، دوسروں سے نفرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو. ٹھیک ہے، آپ اس سے ایمپیتھی بالکل رکھیے، اس کے ایموشنز کا جو بھی وہ اظہار کر رہا ہے اس کی ریسپیکٹ بھی کیجیے، اور اس چیز کی بھی امید رکھیے کہ کچھ دیر میں یہ ٹھیک ہو جائے گا. نہ کہ اس کو چیخنا، اس پہ چلانا، اس کی بات بھی نہیں ماننا. ٹھیک ہے، اور اس پہ چیخنا بھی، چلانا بھی، حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھنا، ڈانٹنا مارنا بھی، یہ چیز نہ ہو. 10ویں چیز، آپ اپنے بارے میں بھی سوچئے، تھوڑا اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں. بعض اوقات بچے کے ٹینٹرمس اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے جتنا والدین کا اپنا، چونکہ وہ خود رات کے سوئے ہوئے نہیں ہوتے، صبح چڑچڑے موڈ میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب بچہ تھوڑی سی بھی بات کرتا ہے نا غلط تو والدین کو غصہ آ جاتا ہے. تو اب یہاں پر بچے نے غلط کام نہیں کیا، بچے نے تو چھوٹی موٹی بات کی تھی. آپ کو جو تنگ کیا ہے وہ آپ کے اپنی نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے، آپ کی اپنی چڑچڑاہٹ نے گیم خراب کیا. تو بہت ساری تربیت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں والدین کی، وہ ان کے اپنی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ خود اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، وہ خود اپنے ایموشنز کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، ہمیشہ لڑنے بھڑنے، خود ایک نیگیٹو اسٹیٹ سے ہر وقت گزر رہے ہوتے ہیں، اسٹریس میں رہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں اور تنگ آتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں ہمیں کہ بچے نے یہ کر دیا، میں تنگ آ گئی ہوں اپنے بچوں سے، میں اپنے شوہر سے تنگ آ گئی ہوں. تو کاؤنسلنگ میں جب کاؤنسلنگ کرتا ہوں والدین کی، تو بہت سارے ٹائم مجھے سمجھ میں آتی ہے، میں ان کو بتاتا ہوں کہ بچے کا تو فالٹ ہی نہیں ہے، فالٹ تو آپ کی اپنی ذہنی صحت کا ہے. آپ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ رات کو صحیح طرح سے سوتے نہیں ہیں، صبح صبح اٹھ کے پاگلوں کی طرح کام پہ لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی آپ نے سارا دن اپنے ذہن میں پال رکھی ہے. تو ایسے میں بچوں تو آپ کے پھر کہاں سے ہوگی اچھی تربیت؟ تو اپنا مینٹل ایٹیٹیوڈ کو بھی ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرا بچہ ضدی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا اپنا بھی کردار ہوتا ہے. امید ہے یہ 10 باتوں پر عمل کرنے سے آپ اپنے بچوں کو کے ٹینٹرمز کو، ان کے ضد کو اچھی طرح ہینڈل کر پائیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ باکس میں لازمی لکھیے، کوشش ہوگی اس پہ بھی ویڈیو بنائیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.